اور ساتھی قریب قریب آ جاؤ، پہلے سب کو مکمل کر لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام جمعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائیں ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن جمعہ، ہم اس کو اپنی گوٹی زبان میں جمعہ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اور پیور اردو زبان میں جمعہ۔ جمعہ یہ لفظ جمع سے بنا ہے، یعنی جامع مسجد میں جمع ہونا، پھر جمعہ کی نماز پورا گاؤں ایک ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں جمعہ۔ اب یہ بیان کوئی چچا نیا بیان نہیں ہے، چچا اکثر و بیشتر جمعہ کی فضیلت بیان کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کی ضرورت بار بار یہاں ہو، دوسرے مسجدوں ہو، یا کسی نئے عالم کو لا کر بتایا جائے تو پہلا بیان ان کا جمعہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ امت کے اندر اب جمعہ کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ آئے دن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کا انجام کہاں جا کر رکے گا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی نہیں جانتے۔ جمعہ کی اہمیت ہمارے دلوں میں، ہم لوگوں میں نہیں رہی، اس وجہ سے آج جو محفلیں، آج جو جمعہ کی جو مجلس ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس طرح نظر نہ آتی اگر ہمارے اندر جمعہ کی فضیلت ہوتی۔ ہم نے سنڈے یعنی اتوار اور سنیچر کو اتنی اہمیت دی کہ اس کا اندازہ لگانا، بیان کرنا اس بارے میں بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو یعنی پوری دنیا کو میں نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ کتنے؟ 6 دن۔ اتوار سے شروع ہوا دنیا کو پیدا کرنے کا سلسلہ، اور آخر کار جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنا کر مکمل کر دیا۔
اب ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات اتنی طاقتور، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن کیوں لگائے دنیا کو پیدا کرنے میں؟ سوال آ رہا ہے۔ اب اس کا ایک جواب جو علماء اور مفسرین دیتے ہیں، یہ الگ الگ مخلوق کو اللہ کسی دن انسان کو پیدا کیا، کسی دن پہاڑ کو پیدا کیا، کسی دن چرند پرند درندوں کو پیدا کیا، اس طرح الگ الگ وقتوں میں الگ الگ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا نظام بنایا۔ اس تعلق سے ہر دن الگ الگ مخلوق بنائی گئی، اور مجموعی طور پر پوری دنیا کے اندر آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمعہ کے دن دنیا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل سلسلہ مکمل کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیا کہتے ہیں ہم ان کو؟ یہاں اب آگے بیچ میں جگہ خالی ہے، اسے پر کرے تو ذرا باتیں سب آپ ہی ساری، نہیں تو سب جاتے سلسلے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ عیسائی، نصارہ۔ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص دن مقرر کرنے کا حکم دیا، تو ان قوم نے یہ بات اختیار کی، دنوں میں سے ہم ہی اپنا دن اختیار کریں گے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو عیسائی یعنی نصارہ نے اتوار کا دن اختیار کیا، جو اتوار کی چھٹیاں آفس کے تعلق سے، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے تعلق سے ہیں، وہ نصارہ کے تعلق سے انہوں نے اپنا دن اختیار کیا، آج اس پر ہم لوگ بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ہفتے کے دن ہیں، ان دنوں میں سے جس دن کو تم اپنی عبادت کے لیے پسند کرنا چاہتے ہو، اختیار کرنا چاہتے ہو، کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، انہوں نے بھی سوچا کہ اللہ نے کس دن سے شروع کیا اور کس دن دنیا کو بنا کر ختم کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اتوار سے شروع کیا ہے اور جمعہ پر آ کر مکمل کام تمام ہوا، چھٹی کا ایک دن باقی ہے سنیچر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا لی؟ چھٹی لی، تو چھٹی سنیچر دن کچھ نہیں پیدا کیا۔ تو انہوں نے سوچا جب اللہ اس دن ہمارے لیے خالی ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے، آج یہودی اور نصارہ سنیچر اور اتوار کو اپنا پورا کا پورا دن فارغ کر دیتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ گرچہ ان کی شریعت ختم ہو گئی، مٹ گئی، ان کی کتابیں مٹ گئے، لیکن جو نبی کے واسطے سے جو چیز سنیچر اور اتوار کی ملی، ان کے اندر آج بھی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، وہ باقی دنوں میں اپنے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں سنیچر آتا ہے یہودی قوم پوری کی پوری فارغ ہو جاتی ہے۔ صبح سے لے کر اپنے گرجا گھروں میں جانا، وقت گزارنا، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی، بچے بھی، سب جا کر یہودی لوگ اپنی چرچوں میں، اپنی گرجا گھروں میں جا کر ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور نصارہ کی بھی یہی حالت ہے، وہ اپنے آپ کو اتوار کو انہوں نے اپنے لیے نہیں، پہلے پوری دنیا کے لیے فارغ کر دیا۔ اس دن اتوار کو سنڈے منانا ہے اور چھٹی منانا ہے۔ ہم وہ لوگ تو جا کر اپنی گرجا گھروں میں، کلیساؤں میں عیسائی لوگ جا کر نصارہ لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ، اللہ نے یہاں اختیار نہیں دیا، یہ دن میں تمہارے اختیار میں دے دیتا ہوں، جاؤ کوئی دن جمع ہو کر ایک ساتھ عبادت کرنے کے لیے چن لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہ صحابہ کو دیا، نہ صحابہ اکرام کے واسطے پوری امت کو دیا، اللہ نے امت مسلمہ کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کی ایک فضیلت اتار دی کہ جمعہ کا دن آپ کے لیے، صحابہ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے خاص دن ہے، میری عبادت کے لیے اسے خاص کر دو۔ اب اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ پورا کا پورا دن خاص کرنا، نہیں،
بلکہ نماز جمعہ تک صبح سے لے کر کل کی جمعرات کی جو مغرب ہے وہاں سے لے کر رات تو انسان فارغ ہی ہوتا ہے کاموں سے، وہاں سے لے کر جمعہ کا آدھا دن تمہیں نماز جمعہ کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے خاص کرنا ہے، خالی کرنا ہے، اور جمعہ تک خالی رہنا ہے۔ اس میں نہ کاروبار، نہ اس میں کوئی اور دھندا اور نہ کوئی کام تمہیں کرنا ہے۔ اور جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے اب روئے زمین پر پھرو، چلو اپنے کام دھندے میں لگو، جو جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں برکت دیں گے وہ اور دنوں میں نہیں۔ یہ سب بار بار یہ نیا بیان نہیں ہے، اکثر و بیشتر سال میں 2-3 مرتبہ کر ہی دیتا ہوں تاکہ جمعہ کی فضیلت سامنے رہے۔ باقی دنوں میں جو اللہ تعالیٰ جو عنوان جو مضمون کھولتے ہیں وہ آتے رہتا ہے۔ یہ باتیں نئی نہیں، یہ سب باتیں ہمارے سامنے پرانی ہو چکی ہیں، لیکن ایک کان سے مسلمان سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں جمعہ کی فضیلت آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بیان فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کو ذبح کرنا اور قربانی کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ تو الحمدللہ صحابہ اکرام تھے، وہ ایسے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے کہ جمعہ کی فضیلت چھوڑیں گے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے کہ وہ کام دھندوں میں لگیں گے اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نہیں آئیں گے۔ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے اپنی تجارت اپنی کھیتی باڑی میں لگیں گے اور نماز جمعہ کے لیے آئیں گے نہیں۔ یہ فضیلت صحابہ اکرام کے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ تم تو پابندی سے کرنے والے ہو لیکن تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی گارنٹی نہیں، اس لیے حضور بیان فرما رہے ہیں جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، کتنا کیا اونٹ، ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے ایک گائے ذبح اور قربانی کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے ایک دمبا، ایک بکرا ذبح کرنا اور قربانی کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے ایک مرغی ذبح کرنا اور قربانی کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے انڈا کیا کرنے کا، صدقہ یا قربانی، انڈا قربانی نہیں کرتے، انڈا صدقہ۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ طور و طریق اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھا؟ تاکہ جذبہ پیدا ہو، شوق اور طلب پیدا ہو، رغبت پیدا ہو۔ اتنا سارا سن کو بھی طلب اور رغبت آنے کے لیے امت میں تیار نہیں۔ اگر اللہ چاہتے نماز جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو برقرار نہ رکھنے کے لیے ہم پر آج کا آج عذاب اتر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں۔ رسول اللہ کی دعائیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے سامنے آ چکی ہیں، ورنہ کب کا کم جمعہ کی اہمیت ہم نے ختم کر چکا ہے، اس لیے عذاب آ سکتا تھا۔ جو جمعہ میں پہلا کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ، پھر نماز جمعہ، اور عید کے وقت کیا ہوتا ہے؟ پہلے نماز پھر بعد میں خطبہ۔ جو عید کا طریقہ ہے وہ طریقہ اصل ہے، اور جمعہ میں بھی وہی طریقہ تھا پہلے دور میں۔ پہلے نماز ہوتی تھی، پھر خطبہ ہوتا تھا، یعنی بیان ہوتا تھا۔ خطبہ مطلب جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں وہ عربی بیان، عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ شروع زمانہ تھا، مدینہ منورہ کا جمعہ کا حکم ابھی ابھی نازل ہوا تھا۔ ایک ہفتے سے صحابہ اور صحابیات کے پاس پانی نہیں، غلہ نہیں، ایسی حالت مدینہ میں قحط سالی پڑ گئی تھی، نہ بارش ہوئی نہ فصل اگی، اور کھانے پینے کا جو تجارتی سامان تھا وہ بھی مدینہ منورہ میں نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچاکچ بھری ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر
خطبہ دینا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا۔ اچانک مدینہ منورہ اس وقت بہت بڑا نہیں تھا، ایک آواز آئی اور ایک ندا لگی کہ ملک شام سے جو تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آنے والا تھا وہ اب آ چکا۔ ابھی تک صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی وہ فضیلتیں بیان نہیں کی تھی، اس لیے صحابہ کیا سمجھے، نماز تو مکمل ہو گئی، جیسا آج ہم سمجھ رہے ہیں بیان کوئی اہمیت نہیں، خطبہ ہمارے یہاں کوئی اہمیت والی چیز نہیں، اسی لیے جب سلام کا وقت ہوتا ہے اکثر مجمع تب آ رہا ہے، یا خطبہ پہلا مکمل ہو کر دوسرا شروع ہوتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، تب اکثر مجمع مسجد میں آ رہے۔ صحابہ سمجھے نماز ہو گئی ہے، اب خطبہ سننا اور بیان سننا ہمارے لیے کوئی ضروری چیز نہیں۔ تو صحابہ اکرام نے جو وہ آواز سنی تو آواز سن کر پوری کی پوری مسجد خالی ہو گئی، ایک حضور باقی رہے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی رہے، پوری کی پوری مسجد اور پورا کا پورا مجمع باہر اپنی تجارت کو خریدنے کے لیے، سامان لینے کے لیے چلا گیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اگر اس مجلس میں، اس مسجد میں ابو بکر صدیق بھی نہ ہوتے تو جمعہ کی فضیلت کو برقرار نہ رکھنے کے لیے میں اللہ پورے مدینہ منورہ پر عذاب بھیجتا، لیکن آپ اور حضرت ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے اور طفیل ہے کہ میں نے اپنے عذاب کو روک لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کرنا شروع کی۔ ایک تو یہ کہ جمعہ کی اہمیت ہم میں نہیں، دوسری اب ہمارے یہاں ایک ماحول یہ بیان سننے کی کیا ضرورت ہے، بیان سن کو کون آگے گئی، کسے کیا فائدہ ہوئے۔ آج جو سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، دعوت و تبلیغ سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ بیانات کا سلسلہ ہے جو جمعہ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھتے تو جمعہ کے بیانات بعد میں نہ ہوتے تو مسلمان آج کے دور میں کہاں ہوتا، وہ بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ حضور کی دور اندیشی نگاہ تھی کہ جمعہ کے موقع پر ایک بیان رکھ کے، وہاں مدینہ منورہ، سعودی عرب، مکہ یہ عرب ملک ہے، عربی زبان وہاں بولی جاتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں بیان دیتے، لیکن عرب کے باہر کا جو علاقہ ہے عجمی کہلاتا ہے، ہندوستان، دوسرے ممالک، وہاں اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا پڑتا ہے، خطبہ دینا پڑتا ہے، اس لیے وہاں کے علماء نے، تابعین، تبع تابعین نے بات کا مشورہ یہ بنایا کہ اتباع سنت کے طور پر دو خطبے ہمیں عربی میں دینا ہے مختصر، لیکن اس سے پہلے ایک جمعہ کا بیان اپنی زبان میں رکھنا ہے تاکہ امت کی رہنمائی اس بیان کے ذریعے ہوتی رہے۔ جمعہ کا دن بہت برکت والا دن ہے، بہت برکت والا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد آتا ہے، پیدل چل کر مسجد جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز امام کے قریب ہوتا ہے، اور چوتھی چیز امام کا خطبہ یعنی امام کا بیان غور سے سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے روزوں کا ثواب دیتے ہیں اور ہر قدم کے بدلے تہجد کا یعنی پوری رات جاگنے کا ثواب دیتے ہیں۔ دو چیزیں اس میں کیا ہیں؟ لاسٹ والی امام کے تعلق سے، ہم بیان کی سننا امام صاحب کا، مسجد کے باہر ہم آواز جاتی ہے کائے کو اتنا مائک بڑا کو رکھنے کا، یہ سب باتیں آنا شروع ہوتی ہیں، اس لیے بیان سننا اور خطبہ سننا ہماری اہمیت اب ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اکثر مجمع کی زبان سے باتیں سننے میں ملتی ہے کہ ابھی مولانا کا بیان شروع، 1:15 بجے مولانا خطبہ پڑھ رہے ہیں، ابھی 1:30 بجے ابھی مولانا بیان شروع کر کو 15 منٹ ہوا، ابھی 40 ہوئیں، ابھی 45 ہوئیں، 50 پر جا کر مولانا بیان سننے والے، کائے کو ہمیں سننے جانے ہونا،
اصل جمعہ کی جو فضیلت رکھی گئی وہ خطیب کے خطبے کے تعلق سے رکھی گئی ہے کہ جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے اس میں پوری مسجد کھچا کچ بھری رہے، وہ بیان سنے، وہ بیان کے بعد نماز جمعہ ادا کرے۔ میں ایک بات بیچ میں چھوڑا کہ جب وہ صحابہ اکرام باہر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ، اگر یہی حال رہا کہ نماز جمعہ پہلی ادا کی جائے پھر بعد میں خطبہ دیا جائے، بعد کے آنے والی امت خطیبوں کے خطبے اور بیانوں کو اہمیت نہیں دیں گی، سلام کے دعا کے بعد وہ چلی جائیں گی۔ آج ہو رہا ہے کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا، پہلے خطبہ دیں گے پھر جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کرام الحمدللہ وہ کر چلے گئے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام وہی سلسلے پر عمل کر چلے گئے۔ اور جو خطیب کا خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کو تعلق فضیلت جڑی جمعہ کی نسبت سے، اس لیے ان بیانوں کی اہمیت، ان خطبوں کی اہمیت اب بہت اتنی بڑھی گئی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ کل جب جہنم میں اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی فضیلت کو رکھتے ہوئے کل وہاں جنت میں ایک بازار لگائیں گے، بازار مزید، وہ اور اس کا جو جس دن وہ بازار لگے گا وہ یوم مزید یعنی جمعہ کے دن لگے گا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ جنت میں دے دیں گے، حور دیں گے، غلمان دیں گے، محلات دیں گے، اور جتنی جنت کی جو نعمتیں ہیں، فضل و کرم ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ بندوں سے پوچھیں گے بتاؤ اب کوئی جنت کی نعمت باقی ہے جو میں نے آج تک تمہیں نہیں دیا؟ وہ کہیں گے اے اللہ سب کچھ تو تم نے دیا، اب کیا دینے کا باقی ہے؟ وہ فرمائیں گے جتنا بھی میں نے تمہیں دیا ہے، دنیا سے 10 بڑی گنا جنت، یا جتنی بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، وہ جو نعمت اب میں دینے والا ہوں اس نعمت کے سامنے سب کے سب ہیچ ہے، سب کے سب فیل ہے۔ جو میں نے ابھی تمہیں تک نعمت نہیں دی، جنت دی، جنت کی حوریں دی، سب کچھ دی، لیکن جو دینا چاہتا ہوں تمہیں معلوم نہیں۔ جنت میں علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ جو جمعہ میں تمہیں خطبے دیا کرتے تھے، ان سے جا کر پوچھو اب کیا باقی ہے۔ جنتی لوگ اپنے اپنے علماء کو ڈھونڈیں گے، بتاؤ اب کیا باقی ہے؟ سب کچھ تو اللہ نے ہمیں دیا، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کچھ تو باقی ہے جو ابھی مجھے دینا، اور وہ بڑی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو علماء فرمائیں گے اللہ نے سب کچھ دیا لیکن اپنا دیدار ابھی تک نہیں دیا، اور اللہ کا دیدار دنیا، جنت کیا، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جنت کیا، جنت میں جتنی چیزیں ان سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا دربار لگائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا قرآن مجید پڑھو، وہ پڑھیں گے، خوب غور توجہ سے پوری امت سنے گی۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا آپ خطبہ دیجئے، آپ قرآن مجید سنائیے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ کے دن سنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عام اور دیدار خاص فرمائیں گے۔ کس دن ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ جمعہ کے دن۔ میں بیچ میں بات کہاں تک لایا؟ جمعہ کا بیان کیا ضروری ہے، مسجد کے باہر جاتی ہے آواز کائے کو وہاں تک جانے ہونا، ادھر ادھر جاتی ہے مائک کا آواز کم کرنے ہونا، اس پر میں اصل باتیں کہنی تھی، مائک کے تعلق سے چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں جس نے علماء کے بیانات جمعہ میں جتنی مرتبہ زیادہ سنے ہوں گے ان تک اللہ کی آواز وہاں پہنچے گی، اور جن آقوں نے جمعہ میں اپنے امام علماء کی زیارت بار بار کی ہوگی اتنی مرتبہ ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ بیان کی سننا، خطبہ کی سننا، ہمیں لاسٹ میں آنے والے آج امت یہ باتیں پکڑ کر بیٹھی ہیں، بیانوں سے کیا ہونے والا، یہ سب باتیں بے فضول ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے حدیث اور قرآن کی تشریح اور تفصیل میں یہ بات بیان فرمائی، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے دینے والے ہیں یہ اس وجہ سے کہ
کہ ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جمعہ میں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال تہجد یعنی پوری رات جاگنے کا ثواب اس لیے دے رہے ہیں، امام سے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کا بیان اور امام کا خطبہ سنا غور اور توجہ کے ساتھ، گناہ بھی معاف اور سال بھر کے روزوں کی عبادت بھی مل رہی ہے اور سال بھر تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب بھی ہم لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور آگے ایک سوال ہوتا ہے، کیا یہ ایک مرتبہ ہونے والا کہ اللہ کا دیدار نہیں، ہر جمعہ ہونے والا؟ اب جن لوگوں نے ہر جمعہ کا بیان سنا، خطبہ سنا، ان لوگوں کو ہر جمعہ اللہ کا دیدار، اور جنہوں نے سال میں 1 مرتبہ سنا ان لوگوں کو اتباع۔ پردہ پڑے گا، کیا بھی ہو سکتا ہے، ایک تعلق ہے، اس لیے میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کیا، 4 چیزیں جمعہ کے تعلق سے ہیں۔ پہلی یہ جلدی مسجد میں آنا، دوسرا کیا پیدل چل کر آنا، تیسرا کیا امام کے قریب ہونا، اور چوتھا خطبہ سننا، امام کو دیکھنا، یہ اس میں چیزیں داخل ہیں۔ اب اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے، زیادہ مائک کا آواز آنے لگی، مولانا ادھر آواز کمچ کرنے ہونا، کہ جمعہ میں بھی کہنے لگے، صبح کی نماز میں بھی باہر تک آواز چلے، ذرا کمچ کرنے ہونا۔ حالانکہ ابھی چچا میں 2007 میں یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ٹھہرا تھا، ابھی یہ مائی کو محمد بھائی کے پاس میں لے کو یہ کرا، اب وہ سن 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 ایک ہی مدعا ہوئے گاؤں میں ہماری مسجد میں، فجر کی آواز باہر تک لے گیا، مغرب کی آواز باہر تک لے گیا، جمعہ کا بیان کی آواز وہ سن سن کو کٹا لے گیا۔ ایسا مائک تھا، حاجی صاحب مجھے بار بار کہتے تھے، کیا وہ انعام دار حاجی صاحب، سردار آواز کم آ رہی ہے، دیکھ آواز بڑھا رہے، جو بھی رہتے تھے ان کو کہتے تھے۔ کسی کو یاد رکھیں گا اس وقت آواز ذرا دبلی پتلی تھی، الحمدللہ مجھے ترجیح ہوا۔ اس وقت میں سوچتا تھا کیا بار بار حاجی صاحب بھی بولتی، مائک اچھا ایسا ہے، لیکن ذرا دعا وغیرہ کرنے کے بعد ایسے مائک کے لیے بہت دعائیں دیا میں، اب منہ پر رہیں گا کھل کر آواز نکل کیا، لیکن وہ ایک 15 سال کے بعد میں واپس 2007 میں گئے سر، یہ مائک مجھے لینے کی ضرورت پڑنے نہیں تھا، اٹھے چھوٹے ہر ایک لائے۔ حالانکہ کسی کو یہ فکر نہیں، ٹھنڈی میں کیا ہوتا ہے، ٹھنڈی آنے کی وجہ سے کھانسی لگتی ہے، بلغم ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ایک سمے والے ہوتے ہیں، تو گلا وغیرہ بیٹھنے کی وجہ سے صبح میں مائک لیا، جمعہ میں خاص طور پر زیادہ منہ کے قریب کرنا پڑ رہا ہے، لیکن حالانکہ ایسی بات ہے جمعہ میں کھانسی بھی آئی تو کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، لیکن سب باہر تک آواز آنے لگا، کم کرنے ہونا کہ 6 کی ضرورت نہیں، 3 کافی ہے مسجد میں، مسجد کے اندر آواز ہوتی ہے، لیکن اس پر کسی کی توجہ نہیں، اٹھا ہے چھوٹے۔ اس میں ان مائکوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے، جب تک منہ کے سامنے رہا آواز چھوڑتے رہتے، اسے دور رکھے بولنے والے کا گلا جلدی پکڑتے ہیں، جو بات 1 گھنٹے کی ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر سراہنا پڑتا ہے، آدھے گھنٹے کے وہ 15 منٹ کے اندر پورا کا پورا۔ یہ اماموں کے تعلق سے ہماری باتیں، اللہ معاف فرمائے، بیانات، اور یہ جمعہ بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ جمعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعہ میں بیانات کرے اور حکوائے رکھے، اس لیے تاکہ جمعہ کے دن یہ فضیلت رہے، امام کو دیکھے تو اللہ کا دیدار تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہو، تم امام کے قریب آ کر بیٹھے اور ان کا دیدار کرو، اور ان کے قریب ہو کر بیٹھو، چل کر مسجد میں آؤ، تو اللہ ہر ایک قدم کے بدلے اتنا ثواب نصیب فرمائے۔ یہ باتیں بار بار آتی ہیں، بار بار جاتی ہیں، لیکن فضیلت امت میں ذرہ برابر بھی آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے۔ جمعہ کے دن خاص طور پر کرنے کی 3 اعمال ہیں۔ پہلا یہ کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، دجال بھی اگر نکل آئے یا دجال سے چھوٹے جو بھی فتنے ہیں، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کی برکت سے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں سے، ان فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا، اور تیسرا کیا، اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ بتا سکتے تھے کہ وہ گھڑی کون سی ہے،
کس وقت ہوتی ہے لیکن نہیں بیان کیا۔ جمعہ شروع سے لے کر آخر تک رہتی ہے، اس میں پابندی کے ساتھ دعائیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں ایسی قبول کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کئی زمانے پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ اے باری تعالیٰ، ہمیں یہ جو امت نبی بنا کر بھیجا ہے اس امت کا نہ نبوت ہم سے لے لے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج دے۔ اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں، ان کے سامنے جمعہ کی فضیلت سامنے رکھی گئی تھی، انہوں نے سنیچر اور اتوار کو پسند کیا تو اللہ نے فرمایا ایک امت آنے والی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح تم انبیاء دعائیں مانگتے ہو وہ جمعہ کے دن مانگیں گے، ویسی دعائیں میں تمہاری طرح ان کی قبول کروں گا۔ اس کو سن کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، ہماری نبوت ہم سے لے لے، نبی اور رسول تو نے بنایا لے لے، لیکن ہمیں اس امت میں بھیج تاکہ جمعہ کے دن ہم گڑ گڑا کر تیرے سامنے دعا مانگے اور تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب یہ کہ کون سا وقت ہوتا ہے، علماء نے اس میں 45 اقوال بیان کیے ہیں، تو 45 قول بیان کرتے بیٹھے تو ابھی عصر کا وقت یہاں چھوڑنے والا۔ 3 قول ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صبح صادق کے بعد کا وقت ہے اشراق کا، اس وقت دعا قبول ہونے کا امکان ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ دوسرا قول یہ کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو تو پہلا خطبہ مکمل ہو جائے اور دوسرا خطبہ شروع کرنا ہو، جو بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب یہ امت کو بات معلوم ہے، ہاتھ اٹھا کو وہاں دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کو ویسے موقع پر مانگنا ایک بدعت ہے، اپنے دل میں دعا مانگنا۔ تیسرا قول عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کا خاص طور پر شروع کا وقت جو مغرب ہونے والی اذان سے پہلے، اس میں دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جمعہ کی فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد میں آ کر سورہ کہف پڑھنے کی اور دیگر فضیلتوں کو برقرار رکھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔